اس وقت لبنان کا جو فرنٹ ہے وہاں پر بہت زیادہ تیزی آئی ہے. حزب اللہ کے جو حملے ہیں وہ شدید تر ہو گئے ہیں اور اسرائیلی میڈیا یہ کنفرم کر رہا ہے کہ سینکڑوں راکٹس، ڈرونز اور شیلز جو ہیں وہ حزب اللہ کی جانب سے فائر کیے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل وہاں پر مسلسل اور بہت ہی خوفناک بمباری کر رہا ہے. تو اب حزب اللہ کے جو حملے ہیں وہ بھی تیز تر ہو گئے ہیں اور جو نمبرز خود اسرائیلی میڈیا سے سامنے آ رہے ہیں 70 سے زیادہ ٹینکس ہیں جو حزب اللہ کی جانب سے نشانہ بنائے گئے ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ، 70 سے زیادہ ٹینکس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اٹیکس کیے ہیں. اور ادھر ایران نے 27 سے زیادہ شہروں کو نشانہ بنایا ہے اور ہائفا، تل ابیب اور ہائفا کے اندر جو بڑی سینسٹیو اسرائیلی سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ جو پچھلے کچھ گھنٹے گزرے ہیں یہ بہت ہی فری گھنٹے تھے، یعنی بہت ہی بمباری تیز تر تھی. سسٹینڈ اٹیکس تھے ایران کی جانب سے، حزب اللہ کی جانب سے. ادھر جو گراؤنڈ اٹیک ہے اس کے خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تمام اطراف سے یہ خبریں آپ دیکھیں، جو نیگوسیشنز ہو رہے تھے اس پر ابھی پاکستان کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہو رہے، کہ میسیجنگ ہو رہی ہے، کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہیں. تو پاکستان نے بھی کنفرم کر دیا کہ کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہے. ایران کی پھر سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کوئی ابھی مذاکرات ہو ہی نہیں رہے ہیں. تو پھر یہ جو ٹرمپ انتظامیہ ایک ویکنڈ کا الٹیمیٹم دے رہی ہے، ڈیڈ لائن دے رہی ہے مذاکرات کی، وہ تو ہے ہی نہیں. اس لیے تو ایران نے کہا کہ کیا تم خود سے مذاکرات کر رہے ہو؟ تو مذاکرات تو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، وہ تو صرف ایک میڈیا کنزمپشن کے لیے لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ بیانیہ بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ گراؤنڈ اٹیک جب وہ کر سکیں. بنیادی جو شرائط ہیں وہ تو وہی ہیں جس کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی ہے. امریکہ وہی ڈیمانڈز وہیں لے کر جب وہ دوبارہ کھڑا ہوا ہے. تو نیگوسیشن اب دونوں پارٹیز نے ریجیکٹ کر دی ہیں کہ یہ باضابطہ کو مذاکرات ہو ہی نہیں رہے ہیں. پاکستان، مصر، ترکی یہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں اور ایران کے ساتھ میسیجنگ کر رہے ہیں اور یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ٹرمپ کو یہاں سے کوئی وے آؤٹ دیا جائے تاکہ اس جنگ کو روکا جائے. کوئی ٹرمپ کے لیے ایگزٹ اسٹریٹجی یہاں پر کوئی ایسی کریٹ کی جائے، کیونکہ یہ ملک سمجھتا ہے کہ یہ جنگ جاری رہی تو ان کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے، جو کہ ظاہر نہیں ہے، کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے. لیکن وے آؤٹ تو تب ہوگا نا کہ جب کوئی لاجیکل ڈیمانڈز ہوں گی جو امریکہ مانے گا. باقی یہ ملک تو اپنی ایفرٹس کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں اور ایران نے ان کی ایفرٹس کو سراہا بھی ہے. ایران نے 3 ملکوں کا ٹاپ ٹیئر لیول کے اوپر شکریہ ادا کیا. سب سے بڑھ کر انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، سپریم لیڈر نے، ایران کے صدر نے، ایران کے فارن منسٹر نے. پھر انہوں نے ٹرکی کا شکریہ ادا کیا، پھر انہوں نے عمان کا شکریہ ادا کیا. یعنی جن 3 ملکوں کا وہاں پر شکریہ ادا کیا گیا ہے وہ پاکستان ہے سب سے پہلے، پھر عمان ہے، پھر ترکی ہے. تو ٹھیک ہے، ایک ہمسایہ ملک ہیں، اسلامی ملک ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں، بٹ یہ ہے کہ لاجیکل ڈیمانڈز ہوں گی تو جنگ رکے گی نا، کیونکہ امریکہ تو انہیں ڈیمانڈز پر کھڑا ہوا. ادھر G7 کی میٹنگ ہو رہی ہے اور زیلنسکی یہ کہہ رہا ہے یورپ کو کہ پیوٹن کو اس جنگ کا جو فائدہ مت اٹھانے دو. زیلنسکی ارج یورپ not to let Putin take advantage of Middle East conflict. ہزیمت ہے اور بہت ہی شدید ہزیمت ہے. یہ وہ کردار ہے تاریخ کا جس نے اپنے ملک میں بھی ایک لا حاصل جنگ چھیڑی، اور دوسرا یہ وہ کردار ہے جو سب سے زیادہ ایران جنگ کا حامی ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پہلے دن جب حملہ ہوا ہے تو تالیاں بجا رہے تھے کہ ٹرمپ نے بہت بہترین کام کیا ہے، اور یہ جو ہے 1 مارچ کو یا 2 مارچ کو یہ رضا پہلوی کے ساتھ جا کر ملا ہے اور یہ ایک لمبا پروپیگنڈا کر رہا ہے ایران پر حملہ ہونا چاہیے، ایران پر حملہ ہونا چاہیے. تو آج یہ کہہ رہا ہے کہ پیوٹن کو اس جنگ کا فائدہ مت اٹھانے دو، کیونکہ رشیا کو اس جنگ سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ ڈیلی $1 بلین کما رہا ہے. جو سینکشنز کا خاتمہ ہوا ہے وہ $1 بلین کما رہا ہے. اور اب یہ جو سینکشنز ختم ہو گئی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ بٹن دبانے سے دوبارہ سینکشنز لگ جاتی ہیں. جو ایگریمنٹ ہو گئے ہیں، جو وہاں سے ٹینکر چل پڑے ہیں، تو وہ تو پہنچ رہے ہیں، اور پھر جب امریکہ سینکشن دوبارہ امپوز کرے گا تو وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے بڑا ٹائم لگ جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ امریکی جو سینکشنز ہیں اس فیصلے کے ساتھ اور اس جنگ کے بعد اس کی کریڈیبلٹی اور زیادہ گری ہے. دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اپنے مفاد میں رشیا اور ایران پر بھی سینکشن ختم کر سکتا ہے، تو پھر ہم اپنے فائدے کے لیے ان سے تیل کیوں نہ لیں. بھئی ایران پر سینکشن ختم کر دینا تو اپنی ضرورت پیش آئی تو کی، اس کا مطلب اس کی ضرورت اہم ہے، باقی دنیا کی اہم نہیں ہے. تو جو مضبوط ملک ہیں وہ بہرحال جب وہ فیصلہ کریں گے، اور گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ اس جنگ کو پوری طرح سے سٹڈی جب وہ کر رہا. اچھا،
اب ادھر سے ٹرمپ دھمکیاں دے رہا ہے, کہہ رہا ہے ٹائم از ویری شارٹ فار ایران ٹو میک اے ڈیل. او بھائی کون سی ڈیل؟ تو یہ تو بڑا عجیب سا معاملہ ہو رہا ہے کہ یہ بیانات امریکہ سے دے کر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس سے وہ کہہ رہے ہیں بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ایران کے پاس, ڈیل کر لے. او بھائی ڈیل کر لے تو ڈیل تو کرنا چاہ رہا تھا تو حملہ ہوا ہے نا. یہ عجیب و غریب بات ہے, یہ سمجھ سے بالا تر ہے. الجزیرہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان جو انٹرسیپٹر ہیں وہ اسرائیل کے پاس بہت تھوڑے رہ گئے, اور قطر نے یہ کہا ہے کہ وہ $6 بلین کے جو ریپریشنز ہیں وہ ایران کو دینے کے لیے تیار ہے. اچھا, تو یہ تمام صورتحال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے جو بھرپور حملے اس وقت کیے جا رہے ہیں, بھرپور ترین حملے, اس میں 27 شہروں کو ایران نے نشانہ بنایا ہے, جس میں حائفہ, تل ابیب, وہاں پر جو بڑی حساس سائٹس ہیں, اور حائفہ میں پاور پلانٹس ہیں, اور اس کے ارد گرد جو وہ اٹیکس ہو رہے ہیں, بندرگاہ کے اوپر اٹیکس کیے جا رہے ہیں. اور ایران کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ تاریخ میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو 1 مہینے تک دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی پاور کے سامنے کھڑی رہی ہو اور اس کو اپنے مقاصد اچیو نہ کرنے دیے ہوں, اور یہ پوری انسانیت کے لیے ایک فخر کا مقام ہے. تو ظاہر ہے کہ جو امریکی ملٹری پاور تھی, جو کہ ظاہر ہے دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور تھی, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہیومن ہسٹری میں امریکہ سے بڑی کوئی ملٹری پاور نہیں آئی ہے. لیکن دنیا بدل رہی ہے نا, اقتدار جیسے بدلتا ہے, جیسے طاقت کا توازن بدلتا ہے, تو امریکی طاقت اس کی ٹیکنالوجی کے اوپر تھی, تو وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ چیلنج ہو گئی ہے, چاہے وہ نیوی میں ہو, چاہے وہ ایئر فورس کے اندر ہو, اور زمین پر اترنا تو وہ تو ویسے ہی ان کے لیے ہمیشہ, چاہے افغانستان جیسا ملک ہو کمزور ترین, چاہے عراق جیسا کمزور ترین ملک ہو, وہاں پر بھی ان کا اچھا تجربہ نہیں رہا ہے. تو زمین پر اترنے والا تو چھوڑ دیں آپ, باقی جو ایئر فورس ہے اس کی سپیریورٹی بھی ان کی چیلنج ہو چکی ہے. تو یہ جو بدلتی ہوئی دنیا اور اس کے اندر جو ریولوشن آف ٹیکنالوجی ہے وہ ان کی پاور کو پوری طرح سے چیلنج کر چکا ہے, اور اس جنگ میں باقاعدہ امپلیمنٹ کر کے بھی دکھا دیا. اب یہ صرف کاغذوں کی حد تک بات نہیں ہے. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ فری ڈے ان اسرائیل ایز ایرانین میزائل اسٹرائک تل ابیب, بڑا یعنی شدید ترین تباہی کا دن تھا آج. شارپ ملٹری ایسکلیشن جب وہ دیکھی گئی ہے, سینٹرل اسرائیل میں میزائل آ کر گرے ہیں, اور اسی درمیان جو ہے وہ دا انٹینسٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ تھی کہ اسرائیلی جو میڈیا ہے اس کو لکھنا پڑا ہے کہ آج کا دن سب سے بڑا دن ہے جس میں سب سے زیادہ اٹیکس ایران اور لبنان سے ہو رہے ہیں. نان سٹاپ اٹیکس ایران اور لبنان سے ہو رہے ہیں. یہ اسرائیلی میڈیا کو باقاعدہ طور پر لکھنا پڑا ہے. میزائلز اور ڈرونز فرام ایران اینڈ لبنان ور لانچڈ سائملٹینیسلی, یکے بعد دیگرے لبنان اور ایران سے جو میزائل اور ڈرونز اور جو راکٹس ہیں وہ آتے چلے جا رہے ہیں. نان سٹاپ میزائل بیراج, اسرائیل کا چینل 12 لکھ رہا ہے کہ نان سٹاپ بیراجز آ رہے ہیں. 7 ویوز ابھی تک فائر کر دی ہیں ایران نے. حزب اللہ کے حملے میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صرف ایران نے 7 ویوز آج فائر کی ہیں. یہ جو ایک ویو ہوتی ہے نا, جیسے 80 سیکنڈ ہے, تو اس میں کئی ویوز آگے اس میں شامل ہوتی, کئی بیراجز شامل ہوتے ہیں. تو 7 ویوز آج ایران نے ابھی تک فائر کی ہیں. تو اس سے ایران ایک میسج بھی دے رہا ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اتنے زیادہ اٹیکس کرنے سے ایران ایک میسج دے رہا ہے کہ وہ کیپیبل ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک ایران پر بمباری اسرائیل پر بمباری ایران جاری رکھ سکتا ہے. یہ ایران اتنے شدید حملوں سے یہ میسج دے رہا ہے. الجلیل کے اندر جب وہ انجریز ہوئی ہیں, یعنی نارتھ کے علاقے میں, اور تل ابیب میں, اور حائفہ میں, اور باقی ایریاز میں, حزب اللہ جنگ کو بہت زیادہ تیز اس نے کر دیا. ابھی اسرائیلی میڈیا یہ کنفرم کر رہا ہے 15 کیجویلٹیز ہوئی ہیں گولانی بریگیڈ کی, اور یہ زمینی جنگ میں ہوئی ہیں. آمنے سامنے جو کلیشز ہو رہے ہیں اس میں 15 کیجویلٹیز ہوئی ہیں. گولانی بریگیڈ جو کہ ان کی ایلیٹ بریگیڈ ہے, یہ حزب اللہ اس طرح سے رسپونڈ کر رہی ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق پچھلے کچھ گھنٹوں میں 600 راکٹس, ڈرونز اور شیلز یہ حزب اللہ فائر کر چکی ہے. یعنی اگر ہم پچھلے 12 گھنٹوں کا حساب لگائیں تو یہ ٹوٹل 600 راکٹس, شیلز اور ڈرونز بنتے ہیں. اتنے زیادہ نمبرز. اور آج یہ سب سے بڑے حملے, کیونکہ ایوریج حزب اللہ جو ہے وہ 90 راکٹس پر ڈے فائر کر رہی ہے, جو کہ بہت بڑے ہیں 90 راکٹس. اور اگر ان کا ایئر ڈیفنس فارغ ہو گیا تو پھر یہ 90 میں سے آپ سمجھ لیں کہ 60 تو جا کر گریں گے ہی گریں گے. تو ابھی بہت سارے اس میں انٹرسیپٹ ہو جاتے ہیں. تو 600 راکٹس انہوں نے آج فائر کر دیے ہیں. یہ سب سے زیادہ نمبرز ہیں, 600 راکٹس, ڈرونز اینڈ شیلز.
اور پورا جو لبنان کا بارڈر ہے وہاں پر جو اسرائیلی ٹروپس جگہ جگہ پر موجود ہیں ان کے اوپر اٹیکس کیے ہیں. 73 ٹینکس حزب اللہ نے ڈسٹرائے کیے ہیں. 73 ٹینکس. تو اسرائیلی میڈیا ڈسکرائب کہ یہ صورتحال آج جو بنی ہوئی ہے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہو چکی ہے ڈیو ٹو انٹینسٹی آف دا اٹیکس کیریڈ آؤٹ بائی حزب اللہ فائٹرز. آج صورتحال اور زیادہ مشکل ہو گئی ہے اسرائیل کے لیے. اور حزب اللہ کے جو اینٹی ٹینک میزائل ہیں دیٹ آر ہنٹنگ اسرائیلی مرکاوا ٹینکس, باقاعدہ ہنٹ کر رہے ہیں وہ اسرائیلی ٹینکوں کو. اچھا, آج ہیرٹس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے. ہیرٹس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ جو گراؤنڈ انویژن لیبنان کی ہے وہ کوئی اسٹریٹجک مقاصد ایک بار پھر اچیو کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تباہی ہے, بمباری ہے, سویلین انفراسٹرکچر کو اٹیک کرنا ہے, لیکن جو اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے کہ حزب اللہ کو ختم کر دیا جائے وہ کسی صورت اچیو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اسرائیلی گراؤنڈ انویژن ان لیبنان ریفلیکٹس ڈیپننگ فیلئر. ڈیپننگ فیلئر ہو رہا ہے وہاں پر, کوئی کامیابی اسرائیل کو وہاں پر حاصل نہیں ہو رہی. یہ ڈینجرس پالیسی ہے جو کہ پہلے بھی کئی بار فیل ہو چکی ہے, اور یہی بات جو وہ فرانس کے صدر نے بھی کی, میکرون نے, کہ اسرائیل پہلے بھی اس نے انویڈ کیا لیبنان کو لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا, اس بار بھی کچھ حاصل کرے گا نہیں. لیکن بہرحال یورپ نے نہ کنڈیم کیا ہے, نہ عرب ممالک نے کنڈیم کیا ہے, نہ OIC نے کنڈیم کیا. 1000 سے زیادہ لوگ لیبنان میں جو وہ مارے جا چکے ہیں, اور بہت کھلی بدماشی, کھلا ظلم وہاں پر جو وہ کیا جا رہا ہے. فاسفورس بامز استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ اس نے راکھ کر کے رکھ دیا ایگریکلچر کو, جنگلات کو, اور بہت زیادہ جانی نقصان وہاں پر ہو رہا ہے. تو اپروچ رسک ریپیٹنگ پاسٹ اسٹریٹجک مسٹیکس. جو ماضی میں اسرائیل نے اسٹریٹجک مسٹیکس کی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار بھی اسرائیل ایک اور اسٹریٹجک مسٹیک کر رہا ہے, کیونکہ اس میں کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو اسرائیل کے لیے نہیں ہے. یہ ہیرٹس رپورٹ کر رہا ہے. اچھا, اسرائیل نے کیا کیا ہے ہیرٹس کی رپورٹ کے مطابق کہ جب بمباری کا آغاز کیا اسرائیل نے, تیز بمباری کی, تو لیبنان سے, صدرن لیبنان سے جو ہے وہ لیبنیز نے ایویکویٹ کیا بیروت کی طرف. تو جو لتانی ریور ہے جو ہی انہوں نے کراس کیا تو اسرائیل نے وہ سارے جو بریجز ہیں وہ اڑا دیے تاکہ لیبنان کے جو لوگ ہیں وہ واپس صدرن لیبنان میں اپنے گھروں کی طرف نہ آ سکیں. وہ سارے بریجز جب ان کی جانب سے تباہ کیے گئے. پھر یہ جو ساؤتھ کا ایریا ہے اور خاص کر بارڈر کے قریب ولیجز ہیں ان کو مکمل طور پر مسمار کیا جا رہا ہے, بمباری کر کے مکمل طور پر ملیا میٹ کیا جا رہا ہے. جیسے رفح ماڈل تھا غزہ میں, جو رفح ماڈل تھا, اور بیت حنان ماڈل تھا جو کہ نارتھ غزہ ہے, جہاں پر بالکل ملیا میٹ کر دیا گیا تھا, یعنی بارڈر کے قریب ایریاز کو بالکل ملیا میٹ کر دیا گیا, میدان بنا دیا گیا. تو یہاں پر بھی جو بارڈر ولیجز ہیں ان کو اسی ماڈل کے تحت ملیا میٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس پر قبضہ جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے, کیونکہ جب بلڈنگز ہوتی ہیں تو وہاں پر فائٹرز زیادہ آسانی سے لڑ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں اسرائیل ایسے ہی جنگ لڑتا ہے, اور جب اس کی کسی اور ملک کے ساتھ جنگ ہوگی ایران کو شکست دینے کے بعد اور حزب اللہ کو شکست دینے کے بعد سپوزڈلی, تو وہ اسی طرح سے لڑے گا. ان کے لیے بھی اسرائیل کے یہی ٹولز ہوں گے اور اس سے بھی زیادہ بھیانک ٹولز ہوں گے جو اسرائیل ان کے خلاف استعمال کرے گا, کیونکہ اسرائیل کو ریئل وار لڑنا نہیں آتی ہے, وہ ایسے لڑتا ہے. تو یہ ریجن کے ممالک کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو وہ اسرائیل ہے نہ کہ ایران ہے. اور جارڈن کی گورنمنٹ ایران کے میزائل جو اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں اس کو روک رہی ہے, اور لیبنان میں اسرائیل یہ کر رہا, اور اس وقت غزہ میں بھی بمباری جاری ہے جس میں 20 سے زیادہ کیجوالٹیز پچھلے 24 گھنٹوں میں ہوئی ہیں. پھر بھی جارڈن کی حکومت اسرائیل کی طرف جانے والی میزائل روک رہی ہے, اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس سے اس کی گورنمنٹ بچ جائے گی. بنیادی مقصد تو پھر یہی ہے, اس کے علاوہ اور کیا مقصد؟ آپ اسرائیل کے لیے اس حد تک جو وہ لیٹ چکے ہیں. اور اوپر سے یہ بھی ان باتیں بھی سن لو, کہتے ہیں جی ایران ہمارے خلاف بڑی غلط بات کر رہا ہے کہ ہم اپنی ٹیریٹری دے رہے ہیں. ہماری کوئی ٹیریٹری ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی. تو اس کے علاوہ صدرن لیبنان کو ریسٹ آف دا کنٹری سے سیپریٹ کیا جا رہا ہے, اس کو پیرالائز کیا جا رہا ہے, اس کا سویلین انفراسٹرکچر جو تباہ کیا جا رہا ہے, اور نو ہومز آر سویلینز, وہ کچھ بھی وہاں پر باقی نہیں بچے گا. اور اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ ہم پوری طرح سے صدرن لیبنان کے پر قبضہ کریں گے, اور ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ریزیڈنٹس کو فورسفلی وہاں سے جو ڈسپلیس کیا گیا. تو 1 ملین سے زیادہ لیبنیز جو وہاں سے ڈسپلیس ہو چکے ہیں. یہ یورپ کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ یہ سارا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو اتنا زیادہ ظلم ڈھانے کے باوجود ہیرڈ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی اسٹریٹجک مقصد اچیو نہیں ہو رہا اسرائیل کا, کوئی اسٹریٹجک مقصد, صرف وہ سویلینز کو مارتا چلا جا رہا ہے. اچھا, ایران اس بات پر انسسٹ کر رہا ہے کہ جو بھی ایگریمنٹ ہوگا اس میں لبنان بھی شامل ہوگا.
کہ لبنان پر اسرائیل کو بمباری بند کرنا پڑے گی اور اکراس آل ریزسٹنس فرنٹ، جس میں حماس بھی شامل ہے، تو اسرائیل کو بمباری بند کرنا پڑے گی. یہ ایران معاہدہ چاہتا ہے. یہ تو ایسا لگ رہا ہے اینڈ اگین لگ رہا ہے کہ یہ ایک ڈیسائسو وار ہی ہوگی، جس میں یا تو وہ ایران سے سرنڈر کروائیں گے یا پھر ایران اپنی شرائط منوائے گا. اور دیکھیے گا وقت ثابت کرے گا، امریکہ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا. اچھا، اب اسی درمیان جب وہ آئل جو ہے وہ اور اوپر چلا گیا ہے، 3.3% جب وہ اضافہ ہوا ہے، جب یہ مزید دنیا کے سامنے آ رہا ہے کہ ٹرمپ ٹاکس ووز فالٹر، یہ اس کی بالکل جو مذاکرات کی یہ بات کر رہا ہے، اس میں کوئی سچائی ہے ہی نہیں اور یہ کوئی کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو آئل پرائسز جب وہ اوپر چلی گئی، اس میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ ایران جنگ کو لمبا نہیں کھینچنا چاہتا. ایران آج ہی جنگ بندی چاہتا ہے. ایران اس جنگ کو شروع بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایران سے ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں. آج بھی جنگ بندی کی ڈیمانڈز کیا ہیں امریکہ کی؟ میزائل پروگرام ختم کر دو، بشیر پلانٹ سے رشینز کو نکال دو اور ہم وہاں پر جب وہ آئیں گے، باقی تمام نیوکلیر فیسلٹیز کو مکمل ہماری نگرانی میں تباہ کیا جائے گا، بیلسٹک میزائل پروگرام جب وہ ختم ہوگا، اور سینکشنز یہ بالکل ختم نہیں کریں گے ایران پر. تو یہ کوئی ڈیمانڈز ہے، ان کو آپ مذاکرات کہتے ہیں. تو یہ بات ضرور کلیئرٹی میں رہنی چاہیے کہ ایران کوئی جنگ کو لمبا نہیں کھینچنا چاہتا. وہ اپنی البتہ سروائیول کے لیے جنگ کو لمبا کھینچے گا جب تک وہ ایران کی شرائط مان نہیں لیتے. ایران کہہ رہا ہے کہ وہ دوبارہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. تو کیا یہ ایران کی کوئی غلط ڈیمانڈ ہے؟ تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایران ریجیکٹ کر رہا ہے، ایران کوئی ریجیکٹ نہیں کر رہا. یہ وہی ڈیمانڈز ہے جو چلتی چلی آ رہی ہیں، وہی ڈیمانڈ دوبارہ ایران کے سامنے رکھ دی گئی. یہ ڈیمانڈز انہوں نے نہیں مانی تھی اور ایران پر جنگ مسلط ہو گئی. اب پھر وہی ڈیمانڈز لے کر آ گئے. آسٹریلیا میں پیٹرولیم کی جو ہے وہ شدید کمی پائی جا رہی ہے اور لوگوں نے پیٹرول کو ذخیرہ کرنا بھی شروع کر دیا. 500 سے زیادہ پیٹرول پمپس وہاں پر بند ہو چکے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ وہ ممالک ہیں جو غزہ میں خاموش رہے ہیں، جو لبنان اور ایران پر حملے کو کنڈیم نہیں کر رہے بلکہ اس کی سپورٹ میں تھے شروع میں. اب ان کے لیے اپنے کرائسس پیدا ہو رہے ہیں اور جو یہ جنگ بڑھے گی اس مزید کرائسس جب وہ پیدا ہوں گے. وال اسٹریٹ جرنل نے آج بتایا ہے کہ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ اسپیڈی اینڈ ٹو دا وار آن ایران ایز اٹ ڈریگز فیوٹائلی، کہ یہ فضول میں جنگ کھینچے چلی جا رہی ہے امریکہ کا، اس میں کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو نہیں ہے. اب وہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانے کے لیے آ رہے ہیں جو کہ پہلے کھلا ہوا تھا. مطلب یہ ایک فیوٹائل وار ہے جو وہ شروع کی ہے اور ٹرمپ اب یہ سمجھتا ہے کہ اس کو فوری بند کرنا چاہیے. اور وہ اس نے یہ بولا ہے کہ بھائی اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر اندر اس جنگ کو بند کیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے لیے کوئی ایزی وے آؤٹ یہاں پر نہیں ہے. اور ٹرمپ نے اپنے قریبی لوگوں کو بولا ہے کہ یہ جو ایران جنگ ہے اب مجھے باقی ایشو سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہے، اور جیسے مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، جیسے امیگریشن کا معاملہ ہے، جیسے ایئرپورٹس کے اوپر کرائسس ہے، اس سے مجھے یہ ڈسٹریکٹ کر رہی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جنگ کو روکا. یہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ ٹرمپ اس میں سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن کیسے؟ کوئی وے آؤٹ ہونا. آپ نے ایک ان لاجیکل جنگ شروع کی اور اب بھی آپ انہی ڈیمانڈز پر جو سرنڈر ڈیمانڈ ہے، دیکھیں امریکہ کے جو مقاصد ہیں جنگ کے وہی انہوں نے شرائط میں رکھ دی ہیں، جو وہ ایران کو پیرالائز کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیمانڈز میں رکھ دی ہیں. تو یہ تو مذاکرات نہ ہوئے. تو وے آؤٹ تبھی بنے گا جب امریکہ کو ایران کی ڈیمانڈز پر آنا پڑے گا. اور نیٹو چیف کالز وار آن ایران ایز اے کیٹلسٹ فار ریئل شفٹ ان پاور ان مائنڈ سیٹ. نیٹو کا چیف کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری تو بڑی یورپینز کی، کینیڈا کی، ان کی بڑی ہیوی ریلائنٹ تھی امریکی ملٹری کے اوپر، لیکن ایران کی جنگ واقعتاً یہ ثابت کر رہی ہے کہ اب ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا. اس کے کہنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ اب امریکی جو ملٹری ہے وہ بہرحال ایکسپوز ہو چکی ہے اور اس طرح سے کسی اور پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، ہر کسی کو اپنی سیکیورٹی خود کرنا ہوگی. یہ نیٹو بہرحال اس کے سیکرٹری جنرل نے بیان دیا ہے. تو یہ سارے وہ کردار ہیں جنہوں نے جنگ کو سپورٹ کیا ہے اور اس کے لیے لابینگ کی ہے. اب ان کو بڑا یاد آ رہا کہ یہ جنگ ایسی ہے. کینیڈا ارج G7 کولیکٹیولی بیک ڈی ایسکلیشن، کہ ہمیں ڈی ایسکلیشن کی طرف کوشش کرنا ہوگی. وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، 30 ملکوں کا اتحاد بنا رہے ہیں. تو انہوں نے IRGC کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا، اسرائیلی پروپیگنڈے کا حصہ رہے اور یہ بالکل جنگ کو سپورٹ کرتے ہیں، ایران کی ڈسٹرکشن کو سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے ابھی تک کا اس جنگ کی لیگیلٹی کو، موریلٹی کو چیلنج نہیں کیا ہے، لیکن مسئلہ اکنامک لاسز کا ہے. آج آخر میں ایک بڑی اہم چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یونائٹڈ نیشن میں ایک ریزولوشن لائی گئی ہے. یہ ریزولوشن یہ ہے کہ جو افریقنز کو غلام بنایا گیا، ملینز آف افریقنز کو غلامی میں دھکیلا گیا، ان کو بیچا گیا،
اس کو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی قرار دیا جائے، اس کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا کرائم جو ہے وہ قرار دیا جائے اور اس کے ریپریشن جو ہے وہ پے کیے جائے۔ 3 ملکوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، 3 ملکوں نے اس ریزولوشن کے خلاف ووٹ دیا ہے، اس میں امریکہ ہے، اس میں اسرائیل ہے اور اس میں ارجنٹائن ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں، چلو امریکہ کی تو سمجھ آتی ہے، اسرائیل کس چکر میں ہے؟ اسرائیل تو ابھی قائم ہوا ہے نا، یہ تو پچھلے 500 سال کی بات ہو رہی ہے، اسرائیل تو ابھی پچھلی صدی میں قائم ہوا ہے۔ تو آپ ذرا ان کی آئیڈیالوجی دیکھیں کہ یہ سلیوری کو جائز سمجھتے ہیں، اور جو افریقنز کے ساتھ ہوا اس پر ان کو کوئی پچھتاوا نہیں ہے، اور تمام جو یورپی یونین ہے انہوں نے اس میں ایبسٹین کیا ہے، چونکہ وہ بھائی یہی تو اس میں حصے دار رہے ہیں نا۔ تو اب یہ گلوبل ساؤتھ کے جو ممالک ہیں ان میں یہ بڑا تحریکیں اٹھ رہی ہیں اسٹیٹ کی سطح کے اوپر، اور کچھ عرصہ پہلے ہم نے وہ رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، لیٹن امریکہ میں ایک ملاقات ہوئی، پھر ایک افریقہ میں ہوئی جس میں تمام افریقہ کے کنٹریز کے سربراہان اور یا فارن منسٹر اس میں شریک ہوئے کہ جو پچھلے 500 سال میں ہوا ہے اس کو کرائم قرار دیا جائے اور ساتھ ریپریشنز پے کی جائے، اور پھر یہاں سے جو لوٹ مار کی گئی، جو ان کے ہسٹوریکل مونومنٹس یہاں سے اٹھا کر لے کر گئے اور ان کے میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں واپس کیے جائیں، یہ اس قرارداد میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ میٹنگ ہوئی تھی پچھلے سال، افریقہ میں ایک ہوئی ہے، ایک لیٹن امریکہ، تو یہ ایک تحریک ہے جو اندر چل رہی ہے، اور یہی بات ظاہر ہے فلسطین کی، آج تو سب سے زیادہ فلسطین کے حوالے سے یہ ضروری ہے نا کہ فلسطین کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اگر کل کو طاقت کا توازن بدلتا ہے تو پھر یہ کرنا پڑے گا ان کو، جنہوں نے جو کیا ہے، اور اسرائیل کو اس کا حساب دینا پڑے گا کل کو، اگر آج طاقت ہی کی وجہ سے نہیں نہ ہو رہا، تو طاقت کا توازن بدلے گا تو پھر ان کو یہ حساب کتاب دینا پڑے گا۔ خود چائنا بھی تو کل انہوں نے بنایا نا۔ کیوبا کے اندر صورتحال بڑی خراب ہے، اور یو این نے کہا ہے کہ لائف لاسز وہاں پر ہو سکتے ہیں کیونکہ فیول نہیں ہے، جو ہاسپٹلز ہیں وہ بند ہو سکتے ہیں، بہت سارے ریسکیو مشنز یہ متاثر ہو سکتے ہیں، تو لائف لاسز وہاں پر ہو سکتے ہیں۔ تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے کیوبا کی، اور وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی امریکہ کوئی تیاری کر رہا ہے، ظاہر ہے اسی لیے اس نے بلاکڈ کر رکھا ہے۔ تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے، راز رگا کریں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔